السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ واتباعہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ قال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم: من تشبہ بقوم فہو منہم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم و مکرم، قابل احترام عزیز بھائیوں اور بہنوں، جمعہ کا مبارک موقع ہے، اور ہر جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ایک اہمیت کا دن بنایا ہے، اور عام طور پر ہر جمعہ نماز جمعہ سے قبل ہر مسجد میں تقریباً الحمدللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے سلسلے میں بہت ساری باتیں کی جاتی ہے، اصلاح معاشرہ کی فکر کی جاتی ہے، اور حالات حاضرہ کے سلسلے میں بہت ساری باتیں علماء امت عوام سے کرتے ہیں۔ ہماری آج کی یہ مجلس بھی اسی سلسلے کا ایک مذاکرہ اور کڑی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین ہم تک پہنچائے ہیں، اس دین کے سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اور وہ جو اسلام اور وہ جو مذہب ہم کو ملا ہے اس کو ہمیں کیسے فالو کرنا چاہیے، اور آج معاشرہ کیا کر رہا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے خطبے میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ آیت کریمہ کے ترجمے کو جان کر ہم سب سمجھ چکے ہیں کہ اب آگے جو خطاب ہونے والا ہے وہ ایمان والوں سے ہونے والا ہے، کیونکہ اگر قرآن یا ایھا الناس کہتا تو معلوم ہوتا کہ یہ عمومی خطاب ہے تمام انسانوں سے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ لیکن قرآن جہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے تو اس سے ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں، بلکہ ہر ایمان والے کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ اب جو خطاب ہونے والا ہے، اب جو حکم ملنے والا ہے، یا کسی کام سے روکا جائے گا، یا کچھ کرنے یا کچھ نہ کرنے کی بات کہی جائے گی، ان تمام باتوں کا تعلق ایمان والوں سے ہوگا۔ تو اس وقت پوری روئے زمین پر جو ایمان والا ہے، جس انسان، جس مرد، جس عورت کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ اپنے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ میں نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، دل سے مانا ہے، میں نے اقرار کیا ہے اللہ کی توحید کا، میں نے گواہی دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی، اور میں مانتا ہوں یا مانتی ہوں کہ میرے نبی آخری نبی ہے، تو ایسے ہر مسلمان کی طرف قرآن مجید کا آنے والا جو حکم ہے وہ مخاطب ہو رہا ہے، وہ تمام انسانوں کے لیے وہ حکم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں: ادخلوا فی السلم کافہ۔ پہلے تو خطاب ایمان والوں سے فرمایا، پھر ایمان والوں سے خطاب فرما کر کیا کہا جا رہا؟ ادخلوا فی السلم کافہ۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والوں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب پورے کے پورے داخل ہونے کا؟ قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اور یہاں فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورے پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب جو اسلام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا کے لیے لے کر آئے ہیں، اس پورے اسلام کو مان لو۔ جو اسلام میں تعلیمات ہے سب کو مانو۔ جیسے عقائد ہے،
عقیدہ ہر وہ عقیدہ جو اسلام جس کا درس دیتا ہے وہ ماننا، یہ مسلمان ہیں، مسلمان مانتا ہے، اور کامل مسلمان اس کے بغیر کوئی نہیں ہو سکتا۔ عقیدے میں بگاڑ ہو تو مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ تو عقائد میں، عبادات میں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام چیزیں، اسی طریقے سے معاملات میں، معاشرت میں، پوری زندگی کا ایک نظام ہے۔ اسلام کوئی ناقص دین نہیں ہے، نعوذ باللہ، مکمل نظام زندگی کی تشکیل کرتا ہے اسلام۔ پوری زندگی کے گزارنے کے طور طریقے، ڈھنگ سلیقہ سکھاتا ہے اسلام۔ کیسے زندگی گزاری جائے، کیسے بات چیت کی جائے، کیسے کھانا کھایا جائے، کیسے پانی پیا جائے، کیسے بازار میں کاروبار کرے، کیسے تجارت کرے، کیسے ملازمت کرے، کیسے جاب کرے، مرد زندگی کیسے گزارے، عورت زندگی کیسے گزارے، بچے زندگی کیسے گزارے، بوڑھے زندگی کیسے گزارے، کنوارے زندگی کیسے گزارے، جوان کیسے زندگی گزارے، شادی شدہ زندگی کیسے گزارے، شہری، دیہاتی، پڑھے لکھے، ان پڑھ، مالک، غلام، آقا، غلام، سارا ایک نظام زندگی ہے۔ تھوڑا ماننا، تھوڑا چھوڑ دینا، یہ اسلام کو ماننے والے نہیں کہلائے۔ عبادت تو حضور کے طریقے پر کی جائے، نماز تو نبی کے طریقے پر پڑھی جائے۔ جب حج کو جائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا گیا طریقہ اپنایا جائے۔ جب زکوٰۃ نکالی جائے تو حضور کے بتائے گئے طریقے پر زکوٰۃ نکالی جائے، اور جب روزہ رکھا جائے تو نبی کے بتائے گئے طریقے پر روزہ رکھا جائے، لیکن اپنی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جگہ نہ دی جائے۔ ایسے ہی لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان پورا مسلمان بنے، شیطان یہ نہیں چاہتا کہ ایک مسلمان حضور کا پورا غلام بنے، شیطان یہ نہیں چاہتا کہ ایک مسلمان حضور کا سچا غلام بنے، شیطان یہ نہیں چاہتا کہ ایک مسلمان حضور کا پورا فالوور بنے، شیطان یہ نہیں چاہتا کہ کوئی مسلمان حضور کو 100% فالو کرے۔ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے ایک مسلمان کو روکا جائے حضور کا غلام بننے سے، حضور کا فالوور بننے سے، حضور کی اتباع کرنے والا بننے سے روکا جائے۔ مختلف طریقے اپناتا ہے، مختلف حربے اپناتا ہے، اور ان مختلف حربوں اور کوششوں کے نتیجے میں بہت سے مسلمان ہیں جو اپنی زبان سے تو مسلمان ہونے کا اقرار کرتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں مسلمان لگتے ہیں، حج کو جاتے ہیں مسلمان سمجھے جاتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے روزے رکھتے ہیں، خود کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کیے جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، جب وہ بازار میں نکلتے ہیں، جب وہ سڑکوں میں چلتے ہیں، جب وہ دعوت میں جاتے ہیں، ان کی گھرانے میں شادی اور بیاہ کی تقریب ہوتی ہے، ان کے گھر میں کسی کا جنازہ ہوتا ہے، ان کے گھر میں کوئی خوشی کا ماحول ہوتا ہے، ان کی زندگی میں کوئی غم کا ماحول ہوتا ہے، وہ کاروبار کرنے کے لیے، ملازمت کرنے کے لیے گھر سے نکلا کرتے ہیں، وہ بازار میں کوئی سامان خریدتے ہیں، کوئی سامان بیچتے ہیں، وہ گھر سے نکلتے ہیں، وہ سڑک پہ چلتے ہیں، ان کے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک جسم کے کسی بھی حصے کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا کہ یہ مسلمان ہے۔ کوئی نہیں پہچان سکتا کہ یہ مسلمان ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو مسلمان ہے، کیونکہ نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز پڑھنے والا تو مسلمان ہوتا ہے، کوئی غیر مسلم تو نماز نہیں پڑھتا، لہذا مسجد میں تو مسلمان، حج کے موقع پر تو مسلمان، رمضان کے روزے رکھنے میں تو مسلمان، لیکن بقیہ پوری زندگی میں خود کو آزاد سمجھ رہا ہے۔ جیسے چاہے کھاؤں، جیسے چاہے پیوں، جیسے چاہے کپڑے پہنوں، جہاں چاہے گھوموں، جو چاہے کروں، من مانی اپنی زندگی گزار لوں، کوئی میرا پرسان حال نہیں، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں، کوئی مجھے روکنے والا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں چلے گا، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور اسلام کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مکمل شبیہ انسانوں کے سامنے رکھی۔
کہ تم مسلمان ہو تو مسلمان پیدا ہوئے ہو، مسلمان جیو، مسلمان دکھو، مسلمان نظر آؤ اور مسلمان مرو۔ یہ نہیں کہ صرف مسلمان کہہ لو، آدھار کارڈ میں مسلمان لکھا دیا، راشن کارڈ میں مسلمان لکھا دیا، پاسپورٹ میں مسلمان لکھا دیا، ووٹر آئی ڈی کارڈ میں مسلمان لکھا دیا، اپنے ڈاکومنٹس میں مسلمان لکھا دیا، برتھ سرٹیفکیٹ میں مینشن کرا دیا مسلمان، لیکن صرف اس سے کیا کام چلے گا؟ نہیں۔ ان کاغذات میں مسلمان لکھ دینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ حضور یہ چاہتے تھے، آقا یہ چاہتے ہیں، اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں، ایک مسلمان نظر آئے مسلمان، پورا مسلمان بنے۔ وہ چلے تو مسلمان نظر آئے، وہ کھائے تو مسلمان نظر آئے، وہ بازار میں مسلمان نظر آئے، وہ شادی میں مسلمان نظر آئے، وہ ولیمے میں مسلمان نظر آئے، وہ کاروبار میں مسلمان نظر آئے، وہ لین دین میں مسلمان نظر آئے، وہ خوشی کے موقع پہ مسلمان نظر آئے، وہ غم کے موقع پہ مسلمان نظر آئے، اس کے سر کے بال مسلمانوں کی پہچان ہو، اس کے جسم کا لباس مسلمانوں جیسا ہو، اس کا چہرہ مسلمانوں جیسا ہو، اس کی چال ڈھال مسلمانوں جیسی ہو، اس کی بول چال مسلمانوں جیسی ہو۔ حضور یہ چاہتے ہیں کہ میرا امتی پورا کا پورا مسلمان نظر آئے، پورا مسلمان نظر آئے، ذرہ برابر بھی کوئی اور معاشرے کی جھلک، کسی اور تہذیب کی جھلک، کسی اور کلچر کا چھایا اور کسی اور سماج کا شیڈو میرے امتی پہ نہ پڑے۔ ہمارے نبی کو یہ برداشت نہیں تھا، کیونکہ ہمارے نبی نعوذ باللہ من ذالک اگر اپنے امتیوں کو کمپلیٹ اور مکمل نظام زندگی نہ دیتے تو اور بات تھی۔ جیسے بہت سے سماج اس وقت دنیا میں ایسے پائے جاتے ہیں جن کے پاس مکمل نظام زندگی نہیں ہے، زندگی کے چند شعبوں کی تعلیم ہے، چند باتوں کا درس ہے، چند باتیں بتائی گئی ہے، ورنہ پوری زندگی کی تعلیمات سے وہ خالی ہے۔ لیکن اسلام ایسا نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے ہمارے ہم گنہگاروں کو، اپنی امت کو زندگی کے ایک ایک پہلو کے بارے میں ٹیچنگز کی تعلیمات دی ہے۔ تو ہمارے نبی کی تمنا اور آرزو اور خواہش یہ ہے کہ میں نے جب اپنی امت کو کسی موقع پر یتیم نہیں چھوڑا، بے سہارا نہیں چھوڑا، بے آسرا نہیں چھوڑا، دوسروں کا محتاج نہیں بنایا، جب میں نے اپنی امت کو زندگی کے ہر موڑ پر ہاتھ پکڑ کر سمجھایا ہے، ہر کام کرنے کا طریقہ بتایا، ہر طریقہ چلنے کا سلیقہ بتایا، راستہ چلنے کا ڈھنگ بتایا ہے، تو میری امت میرے بتائے گئے طریقے پہ چلے، اس راستے سے روگردانی نہ کرے۔ اسی لیے بار بار حدیثوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو نصیحت کرتے ہیں، جو میری سنت کو اپنائے گا، جو میرے طریقے کو اپنائے گا، جو میری تعلیم پر چلے گا، جو میرے طریقے پر چلے گا، جو میرے بتائے ہوئے راستے کو اپنائے گا، وہی کامیاب ہوگا۔ اور موقع پر بلکہ کئی جگہوں پر حضور نے یہ بھی فرمایا، جو میرے طریقے پہ نہیں چلے گا، جو میری سنت کو چھوڑ دے گا، جو میرے راستے سے روگردانی کرے گا، جس کو میرے طریقے پسند نہیں ہوں گے، وہ اور میں، ہم دونوں کے بیچ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ فلیس منی فرمایا، اس کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو پورا مسلمان دیکھنا چاہتے تھے، صرف نماز پڑھنے کا حد تک مسلمان نہیں، صرف روزے کے حد تک، زکوٰۃ کے حد تک نہیں، پوری زندگی میں اسلام ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جب کبھی اللہ کے نبی نے اپنے آنکھوں سے اپنے صحابہ کی زندگی میں دوسروں کی تہذیب، دوسروں کا کلچر، دوسروں کے طریقے، دوسروں کا لباس، دوسروں کے ہتھیار، کوئی چیز بھی دیکھی، فوراً اپنے صحابہ کو حضور نے تنبیہ فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے دیکھا کہ میرے جسم پر دو کپڑے کسم کے رنگے ہوئے ہیں۔ حضور نے جب دیکھا تو فرمایا، اے عبداللہ ابن عمرو بن العاص، یہ کفار کے کپڑوں میں سے ہے، ان کو مت پہنو۔
حالانکہ آپ تصور کر کے دیکھیں، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، حضور کے سچے فالوور ہیں، حضور کے سچے عاشق ہیں، حضور کے سچے غلام ہیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں جنتی ہونے کا فیصلہ قرآن میں سنا دیا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے۔ اس کے باوجود عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور فرماتے ہیں کہ یہ کفار کے کپڑوں میں سے ہے، ان کو نہ پہنو۔ حالانکہ ایمان تو حضور پر ہے، غلام تو رسول اللہ کے ہیں، انہوں نے کلمہ تو ایمان کا پڑھا ہے، لیکن حضور اتنی مشابہت بھی غیروں کی پسند نہیں فرماتے تھے کہ تم مسلمان ہو، تمہاری ہر ادا مسلمانی والی ہو، کسی اور کی چھاپ تمہارے اندر میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ منع فرمایا نبی نے، روکا حضور نے۔ تصور کر کے دیکھے، جب اس زمانے میں صحابی رسول کو اللہ کے نبی نے اس بات پر ٹوکا، اس بات سے منع فرمایا کہ یہ جو کپڑا جس رنگ کا تم نے پہنا ہے یہ کفاروں والا کپڑا ہے، یہ کافروں کا لباس ہے، تم اس کو مت پہنو۔ تو آج ہمارے معاشرے میں کتنا اس کلچر کو فالو کیا جا رہا ہے۔ آج تو مسلمانوں کی کتنی بڑی آبادی ایسی ہے جس کو مسلمانوں کا لباس صرف یہ نہیں کہ پسند نہیں ہے، بلکہ مجھے معاف کیجئے گا، مسلمانوں کے لباس سے نفرت کر رہے ہیں لوگ۔ خود مسلمان عورتوں کو مکمل کپڑے، مکمل لباس، فل آستین والے کپڑے اور ڈھیلے ڈھالے کپڑے، بالکل نفرت کرتی ہے عورتیں ایسے کپڑوں سے۔ بیکار کپڑے ہیں یہ بھی کوئی کپڑا ہے؟ ڈریس ہو تو شارٹس ہو، ڈریس ہو تو لیگنس ہو، ڈریس ہو تو اسکرٹس ہو، ڈریس ہو تو جینز ہو، ٹائٹ کپڑے ہو، ٹائٹ کپڑے پہننے کا مزاج۔ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھلی وعیدیں ہیں اس پر کہ ایسے کپڑے پہننا جس میں عورت کا جسم چھلکتا ہے، عورت کا جسم نظر آتا ہے۔ فرمایا دنیا میں کپڑے پہنے گی لیکن کل قیامت میں برہنہ اور ننگی عورتوں میں اس عورت کا شمار ہوگا۔ اتنی سخت وعیدیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آج معاشرہ چل رہا ہے اس رو پر، پورے مسلمان بننے کو تیار نہیں۔ نماز کی حد تک تو مسلمان، زکوٰۃ کے بارے میں مسلمان، قرآن پڑھیں گے، حج کو جائیں گے، عمرے کو جائیں گے، صدقہ دیں گے، خیرات دیں گے، درود پڑھیں گے، لیکن کلچر غیروں کو فالو کریں گے۔ کلچر مسلمانوں کا پسند نہیں، تہذیب مسلمانوں کی پسند نہیں، کپڑے پہننے کا طریقہ مسلمانوں کا پسند نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضور کو یہ سخت ناپسند ہے۔ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ اسی کے ساتھ کل قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ تم ٹوپیوں کے اوپر امامے باندھا کرو۔ ٹوپیوں کے اوپر اماموں کا ہونا فرق ہے ہمارے اور مشرکین کے درمیان۔ یعنی اس زمانے میں مشرکین بھی ٹوپیاں پہنتے تھے اور مسلمان بھی ٹوپی پہنتے تھے، تو حضور نے فرمایا اپنی ٹوپیوں پر امامہ باندھو تاکہ ہمارے اور مشرکوں کے درمیان ایک دیوار نظر آئے، خلا نظر آئے، فرق نظر آئے۔ میرے بھائیوں، ترمذی کی اس روایت کو سامنے رکھ کر ایک اندازہ لگا کر دیکھیں حضور کیا چاہتے ہیں کہ مسلمان اور مشرک دونوں الگ الگ دکھے، دکھنے میں مسلمان لگے، مسلمان کی ایک پہچان ہے، مسلمان کی ایک شان ہے، مسلمان کا ایک حلیہ ہے، مسلمان کا ایک گیٹ اپ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اگر کسی بس میں، کسی فلیٹ میں، کسی ٹرین میں، کہیں گاڑی پر، کہیں راستے پر، کہیں سگنل پر اگر دو گاڑیاں رک جاتی ہے یا دو لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں کو دیکھ کر پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان میں سے مسلمان کون ہے، غیر مسلم کون ہے۔ بلکہ بہت سی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے ایک آدمی مسلمان ہے،
جب تک کہ وہ سلام نہیں کرتا کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ مسلمان ہے. بلکہ بعض مرتبہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ دھوکہ لگ جاتا ہے، جب وہ سلام کرتا ہے تو ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ بھئی کس کو سلام کر رہا ہے، کیونکہ ہم تو اس سلام کرنے والے کو سلام کرنے سے پہلے مسلمان بھی نہیں سمجھتے تھے. پتا لگتا تھا پتا نہیں کون سے مذہب کا آدمی ہے، لیکن جب سلام کیا تو ہم کو اندازہ ہوا کہ ارے بھئی یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے بھلا، کیونکہ اس کا گیٹ اپ نہیں بتاتا کہ وہ مسلمان ہے. حضور یہ چاہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو تو مسلمان دکھو، مسلمان نظر آؤ، اپنی شناخت اپنی پہچان دکھاؤ. دیکھیں نا حضرت رکانہ کی حدیث آپ نے سنی، فرمایا کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہماری ٹوپیوں پر امامہ ہوتا ہے. فرق دیکھو، فرق سمجھو. اگر اس فرق کو مسلمان ختم کر دیں، ہمارے اور غیروں کے درمیان فرق کا جو راستہ ہے، تمیز کی جو دیوار ہے، ہمارے اور ان کے کلچر کے درمیان جو دیوار ہے، اگر مسلمان اس دیوار کو پھلانگ دے اور اس دیوار کو توڑ دے اور مسلمان بھی غیر کی طرح لگ جائے، آپ بتائیں کیا فرق رہ جائے گا ہمارے اور غیر مسلموں میں؟ مسلمان اور غیر مسلم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ میرے بھائی اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو، تم کپڑا بھی پہنو تو ان کی طرح نہ پہنو. اب ٹوپی کی میں نے بتا دیا، ٹوپی بھی پہنو، اپنے سر کو ڈھانپو تب بھی غیروں کی طرح نہ ڈھانپو. فرق ہو، پتا چلے کہ ایک مسلمان ایسا ہوتا ہے. آج ہم مسلمان ہیں، یہ ٹوپی پہننا، سر کو ڈھانپنا ہماری پہچان، ہماری شناخت ہے. ہم ہزاروں کی بھیڑ میں بھی کھڑے ہو جائیں، پہچانے جاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے. یہ ہمارا چہرہ اور یہ داڑھی یہ مسلمان کی پہچان ہے. ہزاروں کے بیچ کھڑے ہو جائے تو پہچانے جاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے. ہماری بات چیت، ہماری بول چال، ہمارے معاملے کی صفائی، ہماری راست گوئی، ہماری سچائی، ہماری امانت، ہماری دیانت، ہماری صداقت پہچان ہے کہ یہ مسلمان ہے. اگر ہم نے یہی ختم کر دیا تو پھر کیا رہ جائے گا باقی؟ صرف کارڈ میں آدھار کارڈ، راشن کارڈ، برتھ سرٹیفکیٹ، ڈاکومنٹس میں ہم مسلمان رہ جائیں گے، لیکن معاشرے اور سماج میں ہم مسلمان کیسے پہچانے جائیں گے؟ میرے بھائی اور دوستوں، عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مکانوں کے سامنے کہ جو میدان ہوتے ہیں، فرمایا ان میدانوں کو صاف رکھو. آگے کیا فرمایا؟ اور یہود کے مشابہ نہ بنو. اپنے گھر کے سامنے کی جگہ کو صاف رکھنے کا حکم سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے گھر کی جگہ کو، سامنے کی جگہ کو صاف رکھنا ہے، لیکن آگے حضور فرماتے ہیں یہود کے مشابہ نہ بنو. اتنی باریک باریک باتوں کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ ان کی نقل نہیں. تم اور یہود دونوں میں فرق نظر آئے. مسلمان کا گھر یہ ہے، یہودی کا گھر یہ ہے، یہ دونوں گھر بتائے کہ ان دونوں گھروں میں فرق ہے. ہم کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آج ہم صرف نماز پڑھ لینے کو سمجھ رہے کہ صاحب مسلمان ہوں میں، نماز پڑھ لیا، جمعے کی جمعہ نماز پڑھ لیا، عید کی نماز پڑھ لیا، شب برات شب قدر کی نماز پڑھ لیا، اور سمجھ رہے ہیں رمضان کی نماز پڑھ لیا تو میں مسلمان ہوں. اتنا کافی ہے؟ جی نہیں، اتنا کافی نہیں ہے. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے گھر کے سامنے کی جگہوں کو صاف رکھو اور یہودیوں کی طرح نہ بنو. یہودی اپنے گھر کے سامنے کی جگہ کو صاف نہیں رکھتے، اور تم اپنے گھر کے سامنے کی جگہ صاف کرو تاکہ پتا چلے یہ صاف ستھرا گھر مسلمان کا ہے، اور یہ میلا کچیلا گندا جس گھر کے سامنے گندگی پڑی ہے یہ یہودیوں کا گھر ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارے نبی نے گھر کے سامنے کی جگہ کے بارے میں بھی یہودیوں کی مشابہت کو پسند نہیں فرمایا. اور جو معاشرہ پورا کا پورا کلچر یہودیوں کو فالو کر لے، کیا حضور کو یہ گوارا ہوگا؟ کیا برداشت ہوگا؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک مرتبہ عربی کمان تھی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ایسے ساتھی سامنے کھڑے ہوئے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں فارس کی کمان تھی، حضور کے ہاتھ میں عربی کمان تھی، اور وہ جو صاحب کھڑے تھے ان کے ہاتھ میں فارس کی کمان تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پھینک دو۔ ان کے ہاتھ میں جو فارس کی کمان ہے اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ اس کو پھینک دو، اور عربی کمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جو حضور کے ہاتھ میں تھی اس کو استعمال کرو یا اس جیسی کو استعمال کرو، لیکن فارس کی کمان استعمال نہ کرو۔ حضور اتنا بچا رہے ہیں مخالف مشابہت سے، اتنا بچا رہے ہیں کہ تم اس بارے میں بھی مشابہت نہ کرو، کپڑوں میں مشابہت نہ کرو، ٹوپی میں مشابہت نہ کرو، گھر کے سامنے صحن کی صفائی اور غیر صفائی میں مشابہت نہ کرو، اور کمان کے بارے میں مشابہت نہ کرو۔ کیا سمجھ میں آ رہا ہے یہ سب چیزوں سے؟ کہ حضور یہ چاہتے ہیں مسلمان نظر آئے، مسلمان کا کلچر، مسلمان کی تہذیب، مسلمان کا کردار، مسلمان کا کیریکٹر الگ ہے دوسری قوموں سے، یہ سمجھ میں آئے، یہ ظاہر ہو، دیکھ کر پہچان لے کہ یہ مسلمان ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ توریت پڑھ رہے تھے، حالانکہ ایمان تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا، لیکن پڑھ رہے تھے بس ایسے ہی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑ گئی تو آپ کا چہرے انور بدل گیا، آپ غصے میں آ گئے، اور آپ نے فرمایا اے عمر یہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ توریت پڑھ رہا تھا۔ فرمایا اے عمر سن لو، بڑے سخت الفاظ ہیں حضور کے، فرمایا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی میری امت میں آ جائیں گے تو ان کو بھی مجھے ہی فالو کرنا پڑے گا۔ حضور کی اتباع کے بغیر کسی کو چارہ نہیں، یعنی حضور کی ناراضگی کا اظہار دیکھیے، صرف حضرت عمر کے توریت پڑھنے سے حضور ناراض ہو گئے، جبکہ توریت کو مان نہیں رہے ہیں، فالو نہیں کر رہے ہیں۔ ایمان تو توریت، انجیل، زبور، قرآن، چار بڑی کتابوں پر مجموعی طور پر اجمالی اعتبار سے ہر مسلمان کا ہوتا ہے، پڑھنے پر حضور کو اتنا غصہ آ گیا کیونکہ وہ کتاب تم کیوں پڑھ رہے ہو۔ اور آج ہمارے معاشرے میں جو غیروں کے کلچر کو، غیروں کی تہذیب کو، غیروں کے تہوار کو مسلمان بڑے دھڑلے سے اپنا رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آج ان حالات کو دیکھ لیں تو کتنا غضب میں آ جاتے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو غیر مسلموں کے کسی تہوار کے موقع پر آپ سب نے دیکھی ہے سوشل میڈیا پر، کہ کسی کالج میں برقع پوش لڑکیاں وہ تمام مشرکانہ رسومات میں مصروف اور مشغول ہے جو کسی مشرک کا کام ہوتا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ جسم پر برقع ہے، گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، ہاتھ میں قرآن لے کر قرآن پڑھے گی، لیکن ذہن دوسروں کے کلچر کا غلام بنا ہوا ہے، اس کو غلط نہیں سمجھ رہے ہیں۔ مشرکانہ رسومات میں شرکت کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، حضور فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، دوسروں کی مشابہت ان کے کپڑے پہننے میں، ان کے جیسے بال بنانے میں، ان کے جیسا ہیئر سٹائل بنانے میں، ان کے جیسا رہن سہن اپنانے میں، ان کے جیسی زندگی گزارنے میں دوسروں کی مشابہت برداشت نہیں۔ دوسروں کی مشابہت تو حضور کو عبادت میں گوارا نہیں تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے مہینے میں مدینہ منورہ کے یہودیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ روزہ رہتے، مسلمان بھی روزہ تھے، حضور نے فرمایا یہ لوگ ایک روزہ رہتے ہیں تو تم ایک روزہ مت رہو، 2 روزے رہو، کیونکہ ان کی مخالفت ہو۔ دوسرے مذہب والوں کی عبادت میں مشابہت حضور کو پسند نہیں۔ تصور کر کے دیکھیے آپ کتنا بچانا چاہتے تھے امت کو کہ دوسروں کے کلچر کو فالو مت کرو، دوسروں کی تہذیب کو فالو مت کرو، یہاں تک کہ وہ روزہ رہتے ہیں تم بھی روزہ رہتے ہو، وہ ایک رہتے ہیں تم 2 رہو، لیکن ان کے جیسا
تم مت بنو، تم الگ نظر آؤ وہ الگ نظر آئے۔ یہ ہے پورے اسلام میں داخل ہونا، پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں کرسمس آ جاتا ہے تو کرسچنز کا کرسمس تو پتہ نہیں، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں کہ وہ کرسچنز کیسے مناتے ہیں کرسمس، اللہ یہ کہ ویڈیوز وغیرہ میں کوئی دیکھ لے تو دیکھ لے، ورنہ تو مسلمانوں کا کرسمس اپنی آنکھوں سے ہر سال لوگ دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں کی دیپاولی، مسلمانوں کا کرسمس، مسلمانوں کی تل سنکرانتی، مسلمانوں کی ہولی، یہ سارے کے سارے آج ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ فرق ختم ہو گیا، ایک مسلمان ہے ایک غیر مسلم ہے، جب دونوں کے دونوں دیپاولی میں شریک ہے، دونوں کے دونوں کرسمس میں شریک ہے، دونوں کے دونوں ہولی میں شریک ہے، کیسے فرق کریں گے کہ مسلمان کون ہے غیر مسلم کون ہے؟ بعض ایسے اعمال بھی ہوتے ہیں جو شرکیہ اور کفریہ اعمال ہوتے ہیں، لیکن آج مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے دھیرے دھیرے دور ہوتے ہوتے اتنے دور جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کی بستیوں میں ایسا لگتا ہے کہ ایک دن کے لیے یہاں پر مسلمان نہیں رہتا بلکہ کوئی اور مذہب کا آدمی یہاں آ کر بستا ہے، کیونکہ پوری پوری رات جس مسلمان بستی میں پٹاخے پھوڑے جاتے ہو، آپ بتا دیجئے کیسے اس بستی والوں کو مسلمان کہا جائے، کیسے مسجدوں کی بے ادبی کو برداشت کیا جائے، کیسے معاشرہ ان لوگوں کو مسلمان مان سکتا ہے؟ جو دوسروں کی تہذیب اور دوسروں کے کلچر اور دوسروں کے تہوار میں اتنے مبتلا ہو جائے، پہچاننا مشکل ہو جائے۔ کرسمس آتا ہے تو کرسمس میں کیک کی کٹوائی میں، میری کرسمس کہنے میں، ہیپی کرسمس کہنے میں، ہیپی نیو ایئر کہنے میں، گھروں کو سجانے میں، دکانوں کو سجانے میں، کیک کھانے اور کھلانے میں، ایسے آگے آگے کیسے پہچانیں گے کہ یہ مسلمان ہے یا کرسچن ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، حضور فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو حدیث میں نے پڑھی تھی خود پہ، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر کسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین پسند نہیں، حضور کا کلچر پسند نہیں، حضور کی دی گئی تہذیب پسند نہیں، حضور کا بتایا گیا طور طریقہ پسند نہیں، اگر کوئی کرسمس منانے میں شان سمجھتا ہے، اگر کوئی دیپاولی منانے میں فخر سمجھتا ہے، اگر کوئی ہولی کھیلنے میں شان سمجھتا ہے، اگر کوئی ہیپی نیو ایئر سیلیبریٹ کرنے میں اپنی عزت سمجھتا ہے، حضور کا فرمان سن لے، حضور فرماتے ہیں جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا۔ جس کو جو طریقہ پسند ہو وہ اپنا لے، لیکن پہلے سوچ لے جس کے ساتھ یہاں جئیں گے، جس کے طریقے میں یہاں چلیں گے، جس کا کلچر یہاں پسند ہوگا، جس کا طریقہ یہاں پسند ہوگا، جس کا راستہ یہاں چنو گے، کل منزل میں بھی انہی کے ساتھ روز قیامت میں اٹھنا پڑے گا، اور انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا، حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا، سزا بھی انہی جیسی ملے گی، اور ان کے ساتھ ٹھکانہ ملے گا۔ کیونکہ حضور فرماتے ہیں جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ اسی کے ساتھ رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، میری عزیز بہنوں، ہمیں پورے مسلمان بننا ہے، آدھے مسلمان نہیں، من چاہے مسلمان نہیں، چند چیزوں کے مسلمان نہیں، عبادت کے مسلمان نہیں، بلکہ پورے کلچر پر، پورے دین پر فالو کرنا ہے، پوری تہذیب کو اپنانا ہے، پورے طور طریقوں کو اپنانا ہے۔ غیروں کا کوئی طریقہ نہیں اپنا سکتا مسلمان۔ کوشش اس بات کی کرنی ہے، فکر اس بات کی کرنی ہے، ہماری نوجوان نسلوں کو پتہ چلے کہ غیروں کی تہوار، غیروں کی رسمیں، غیروں کی عیدیں اور غیروں کی خوشی کے موقع، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ وہ ان کے لیے ہے، ہمارے لیے ہماری عید ہے، ہمارے لیے ہماری خوشی ہے۔ ہمارے لیے دو عیدیں اللہ نے بنائی ہیں، عید الاضحیٰ، عید الفطر، رمضان کے بعد عید بقرعید کی دو عیدیں بنائی۔ ان کے طور طریقوں، ان کی خوشیوں، ان کے تہواروں سے
ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہمارے بچوں کو سمجھانا پڑے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غیروں کے سلسلے میں، غیر مسلموں کے سلسلے میں اسلام سختی کا حکم دیتا ہے۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، بیمار پڑ جائے تو مزاج پرسی کرو، ضرورت پڑے مال کی تو پیسہ لگاؤ، ضرورت پڑے مین پاور کی تو ہیلپ کرو، ان کی جو ضرورت ہے اپنا انسانی حق ادا کرنے کی نیت سے آگے جاؤ، یہ اسلام ہم کو سکھاتا ہے۔ لیکن اتنے بھی قریب نہ جاؤ کہ ان کی تہذیب سے سمجھوتا کر لو، ان کے کلچر سے اپنے کلچر کا سودا کر لو، ان کے بتائے گئے تہواروں میں شرکت کر کے اپنے آپ کو اللہ کا باغی اور نبی کا غدار بنا لو۔ اتنے بھی قریب نہ جاؤ، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے بھائیو اور دوستو، آج کے اس جمعہ کی مجلس میں بس اتنی سی بات پر میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر طرح سے غیروں کے کلچر سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہر طرح سے ہماری اسلام کے پر مکمل طور پر چلنے کی سلسلے میں مدد فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله